آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس مناسبت سے آج انہی کے حوالے سے گفتگو عرض کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبان پر سچ جاری رکھے اور ہم سب کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جن 3 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اس بات پر علماء کے اندر بحث موجود ہے کہ ان 3 میں سے سب سے پہلے کس نے قبول کیا، تو بہرحال جو تطبیق کی بڑی خوبصورت ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عظیمت بھری زندگی ہے۔ کعبے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ اعزاز پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ کسرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضور کی صاحبزادی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحکم ربی ہوا ہے۔ تو یہ ایسا اعزاز ہے جو انہیں حاصل ہوا، اور اتنی بڑی شان۔ پھر خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ راشد قرار پائے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت رسول میں بھی اس میں گرامی ہے۔ چادر تطہیر اور اہل قصا میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اعزاز و تکریم، وقار و عظمت، رفعت اور قربت رسول کا اعزاز جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا وہ انہی کا مقسوم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، محبت برے کلمات، ان میں حضور کا جو ان کے ساتھ پیار ہے
اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ کمال محبت اور بے پناہ الفت کے ثبوت کے لیے، اس کے بیان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ چچا زاد بھائی تھے حضور کے، یہ رشتہ تو موجود تھا ہی، لیکن جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو حضور نے ایک مہاجر کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، تاکہ یہ مفلوق الحال لوگ اپنا گھر بار، بچے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو یہاں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے بھائی بن جائیں۔ تو ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو حضور نے بھائی بنا دیا۔ تو آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، جن کو کسی مہاجر کے ساتھ مواخات قائم حضور نے اس طرح نہیں فرمائی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ نے ہر ایک کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا کریم نے کمال شفقت کرتے ہوئے جو ارشاد کیا، ذرا ان لفظوں کے اندر جو محبت ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا تعلق کی خاطر ہے، حضور کی قربت جو نے میسر ہوئی، اس کا یہ خوبصورت بیان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمات ارشاد کیے۔ ایسا نہیں تھا کہ انصار مدینہ کی تعداد تھوڑی تھی اور مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی انصاری صحابی رہا نہیں تھا، تو حضور نے کہا چلو میں تمہیں اپنا بھائی بنا لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، انصار موجود تھے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے یہ اعزاز رکھا اور یہ انہیں عزت بخشی کہ فرمایا تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں اور عظمتیں اور حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کے رشتے اتنے گہری ہیں کہ ایک غزوے پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بے تابی کا اظہار کیا۔ آقا کریم ان سے اداس ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے حضور نے دعا کی۔ دعا کے لفظ دیکھیے، حضور یہ لفظ ارشاد فرماتے اور دعا فرماتے ہوئے حضور کے کلمات ملاحظہ کیجئے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ اتنی دیر تک مجھے آغوش موت میں نہ لے جانا جب تک میں ان آنکھوں سے علی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آقا کریم نے متعدد جگہ پر، مقامات پر، مواقع پر ارشادات فرمائے تاکہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت راسخ ہو۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو کہ بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے، کہ مختلف مفہوم ہیں، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، بہرحال یہ حدیث بہت جگہ پہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات کہی جب غدیر خم کے موقع پر، یہ ایک کنواں تھا، وہاں حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اور مومنوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا رشتہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے ان کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم اس بات کو جانتے ہو؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ، کیا تم جانتے ہو کہ ہر مومن سے میں اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ وعاد من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر۔ فلقیہ عمر بعد ذلک، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تاریخ ساز جملہ کہا فقال له ہنیًا یا ابن ابی طالب، آپ نے کہا کہ اے ابن ابی طالب مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنت، آپ نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے، ہر مومنہ کے آپ ولی قرار پائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن مرد اور مومنہ کے مولا قرار پائے، اور ان کی محبت ایمان ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب دی، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کے لیے آقا کریم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن، علی کے ساتھ منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض علامت نفاق ہے، اور ان کے ساتھ محبت علامت ایمان ہے۔ اہل ایمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں، اور انہیں کیوں پیار نہ کریں جن کا پیار حضور کے قلب اطہر میں ڈالا گیا، جن کی محبت علامت ایمان قرار دی گئی، جن کے چہرے کو دیکھنا اہل ایمان کے لیے روح اور قلب کا قرار بن گیا، اور ان کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت قرار دی گئی، تو اہل ایمان ان سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب اور یہ مفہوم نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باقیوں کے ساتھ بغض کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ لکھا، اور نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ،
اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بغض رکھا یہودیوں نے، یہاں تک کہ ان کی ماں پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی تو وہ گھیرا ڈال کر کے آپ کے گرد جمع ہو گئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور یہ بڑا مشکل وقت تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ، اور وہ کہہ رہی تھی کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، اس وقت سے قبل آغوش موت میں اتر چکی ہوتی، میں بھولی بسری داستاں بن گئی ہوتی۔ اور وہ تانوں تشنیع کے تیر برساتے جا رہے ہیں۔ خیر اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ غونت اور تکبر سے بھرے ہوئے کفار بولے جو پنگورے کا بچہ ہے ہم اس سے اب بات کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا اپنی زانوں سے اور پھر اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی نے کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہود گھیرا کر کے آگے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی مخالف رہے، حتیٰ کہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہوئے، اور ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھایا گیا، لیکن جو شخص اندر داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس کو انہوں نے پکڑا اور حضرت عیسیٰ کے شبے میں اس کو سولی چڑھا دیا، اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ قرآن نے نفی کی، چونکہ یہ ساری زندگی خود بھی تشویش میں رہے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر جو ہم نے آدمی اندر اتارا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ وہ ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر گئے۔ تو قرآن نے اس عقدے کو کھولا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ انہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے، اور جماعت تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ کو دعوت دی جائے گی، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، حضرت امام مہدی کے بارے میں کہیں گے کہ آپ ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی والدہ پہ تہمتیں لگائیں، ساری زندگی ان کی مخالفت کی، تو یہود شدت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں رہے۔ تو کہا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے کہ ایک طبقہ تیرے ساتھ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض اور دشمنی لوگوں نے رکھی، اے علی تیرے ساتھ بھی لوگ بغض اور دشمنی رکھیں گے۔ حتی بہت امہ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے محبت کی، عیسائیوں نے پیار کیا۔ حتی انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، اور اتنا اوپر چڑھا دیا کہ جو ان کا منصب نہیں تھا انہیں الہ قرار دے دیا، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اکنون قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا تین وجود مل کر کے الہ تشکیل پاتا ہے معاذ اللہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اکنون قرار دیا، تو انہیں معبود کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسائیوں نے اس قدر مبالغہ کیا
کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو معبود کہہ دیا، الہ کہہ دیا۔ تو یہود گمراہ ہوئے بغض میں، دشمنی میں، اور نصارہ گمراہ ہوئے محبت میں۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ والی ہے، تیرے معاملے میں بھی آ کے دو لوگ برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ثم قال، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے جو کہا کہ یہلک فی رجلان، کہ علی تیرے معاملے میں بھی آ کے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دو طبقے ہلاک ہو جائیں گے، دو طرح کے افراد برباد ہو جائیں گے۔ محب مفرط یکرزنی بما لیس فیہ، ایک محبت میں بہت آگے بڑھ جانے والے اور میرے بارے وہ کہنے والے جو میں نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ ایک طبقے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی الہ کے مقام پہ بٹھا دیا اور علی اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو کہا ایک طبقہ وہ ہے جو تیری محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور وہ کہے گا جو اے علی تم نہیں ہو۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِ، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بغض کے اندر، دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر اور گمراہی کے اندر اتنا بڑھ جائے گا کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا، اور بغض و عناد کے اندر بھرے ہوئے ان کی ماں پر بھی تہمت لگائی۔ تو اے علی تیرے ساتھ بھی کچھ لوگ بغض رکھیں گے، دشمنیاں رکھیں گے۔ اب یہ ایک ترازو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ہماری طبیعتوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگے، ان کا نام ہمیں گوارا نہ ہو۔ اور یہ بھی ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں محبت کے اس مقام پہ بٹھا دے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ ہم دیں جو ان کا درجہ نہیں ہے، جو ان کا مقام نہیں ہے۔ تو ہمیں اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ نہج البلاغہ کے اندر بھی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور فرامین پر مشتمل کتاب ہے، اور مشکات میں بھی ابو داؤد جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کو اگر ہم لوگ معیار بنا لیں اور اس پر غور و تدبر کریں تو بہت سارے تفرقے مٹ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت عیسیٰ والی مثال ہے۔ یہودی گمراہ ہوئے بغض رکھ کے اور عیسائی گمراہ ہوئے محبت کی فراوانی میں اور محبت میں غلو کر کے۔ تو غلو بھی بربادی کا سبب ہوا اور بغض اور دشمنی بھی بربادی کا سبب ہوا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا دل، ہماری روحیں، ہمارے قلوب پیار کرتے ہیں، اور جو ہی ان کا نام آتا ہے تو ہماری روحوں تک تسکین اترتی ہے، اور ان کا ذکر ہمارے لیے قرار جاں اور تسکین قلب ہے۔ اور دوسری جانب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اگر ہمارے سینوں کا نور ہے، ہماری روحوں کا قرار ہے، ہمارے باطن کا اجالا ہے اور ہمارے من کی تسکین کا سبب ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یاروں کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اصحاب ثلاثہ کی محبت، عشرہ مبشرہ کی محبت، مہاجرین و انصار کی محبت، حضور کے ہر غلام کی محبت ہمارے لیے قرار قلب اور تسکین جاں اور راحت دل ہے۔ اس لیے ہمیں توازن رکھنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ ہم ادھر ادھر لڑک کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہی کے گڑھے میں جا گریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کو عطا کی گئی شانیں، آپ کے امتیازات اور آپ کی عظمتوں اور رفتوں کے جلی عنوانات، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو ساری رات بھی بیت جائے لیکن ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جتنے فضائل، جتنے مناقب
कुतुब अहदीस में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजूद हैं, शायद किसी के इतने मनाक़िब मौजूद हैं। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने बहुत अहादीस जमा की आपके मनाक़िब पर, आपके फ़ज़ाइल पर, फिर आपको जो अल्लाह ने सलाहियतें अता की थी, इल्म का जो नूर अता किया था, मदीनातुल इल्म के दरवाज़े करार पाए, दारुल हिकमा के दरवाज़े करार पाए। अल्लाह ने उनको जो शजाअत का जौहर अता किया था, जो तीख के धनी थे, जितने ग़ज़वात लड़े गए हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अगर देखें तो जितने कुफ़ार मकतूल हैं, हर जंग का आप नक्शा देखें तो आपको उन मकतूलीन में से ज़्यादा हज़रत अली मुर्तज़ा की तलवार से तड़पते हुए दिखाई देते हैं। वो तेग़े ज़ुल्फ़कार, अल्लाह अकबर, जब वो तेग़े बग़ा नियाम से बाहर आती तो आवाज़ा बुलंद हो रहा होता, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह अकबर। वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, हिकमत, दानाई, अदल व इंसाफ, आपको जो दौर मिला तो वो इंतहाई उस वक्त इंतशार का ज़माना था। जिस हिकमत के साथ, जिस दानाई के साथ उमूर सल्तनत आपने निपटाए हैं और जो अरसा आपने उन शोश और हंगामों के अंदर इस्लाम के हिया के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो वक्त आपने गुजारा है, इन मुश्किलात पर जिस हिकमत और जिस दानाई के साथ काबू पाया है, क्योंकि फितने पूरे ज़ोर पर थे जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त खिलाफत पर बैठते हैं, तो जिन दानाइयों के साथ, जिन हिकमतों के साथ, जिस बसीरत के साथ, जिस हिकमत अमली के साथ, जिस सियासत के साथ हज़रत अली मुर्तज़ा ने इन फितनों पर काबू पाया, अगर हज़रत अली मुर्तज़ा की जगह कोई और होता तो आज जो है वो ये शक्ल न होती जो हम देख रहे हैं। अगरचे उन फितनों के असरात बद आज भी उम्मत पर मौजूद हैं और उम्मत तशद्दुद व इफ्तराक में मौजूद है, लेकिन वो उसका हुजम कितना बड़ा होता अगर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पे मौजूद ना होते। अल्लाह ने आपको दानाई, बसीरत, मामला फ़हमी का जो नूर अता किया था वो आपका हिस्सा था। आपके अक़वाले हिकमत अगर हम देखें तो हज़रत अली मुर्तज़ा एक बेहतरीन मुदब्बर के तौर पे हमारे सामने आते हैं। इंसानी ज़िंदगी के रवैये कितने खूबसूरत होने चाहिए और हमें मामलात में किस तरह होना चाहिए, हमारा खल्क़ के साथ और खालिक के साथ ताल्लुक़ और रब्त क्या होना चाहिए, आकिल हमारे मुखातबीन हो, बेवकूफ़ों से हमारा पाला पड़े तो हमारा रवैया और तर्ज़ मुआशरत और तर्ज़ ज़िंदगी क्या होना चाहिए, ये हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा जा सकता है। मैं आखिर में आपके बसीरत अफरोज़ और हिकमत से भरे हुए कुछ अक़वाल आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो कहते हैं कि नमूना एक बहुत बड़े ढेर से एक नमूने के तौर पे वो चंद आपके अक़वाल हिकमत जिससे आपको अंदाज़ा हो सके और फिर उन अक़वाल की रोशनी के अंदर हम अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को भी मुरतब कर सकें। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ देखिए और उनकी हिकमत भरी बातें सुनिए। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ एक बात इरशाद फरमाई कि खालितुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बको अलैकुम। आपने फरमाया कि लोगों के साथ तुम्हारा रहने का रवैया क्या होना चाहिए, तुम्हारा अंदाज़े मुआशरत क्या होना चाहिए। ज़िंदगी तो गुजारनी है तो किस तरह से तुम लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करो। तो फरमाया लोगों के साथ तुम्हारी ज़िंदगी इस खूबसूरती के साथ गुजरे कि जब तुम लोगों के दरमियान रहो तो लोग तुम्हारे साथ रहना इज़्ज़ाज़ व तकरीम समझें, तुम्हारे साथ रहना उनके लिए खुशी व मुसर्रत का सबब हो, और अगर तुम इंतकाल कर जाओ तो वो तुम्हारी कमी को महसूस करें और तड़प उठें तुम्हारी जुदाई से और रोने लगें तुम्हारे मफकूद होने से। तो कहा अगर तुम मौजूद हो तो तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए खुशी का सामा हो, राहत का सबब व ज़रिया हो, और अगर तुम इंतकाल कर जाओ तो वो तुम्हें याद करके रोएं
اور تمہاری کمی شدت کے ساتھ محسوس ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہے، اور چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جب موجود ہوں تو آپ کے دم سے خوشیاں پھیلیں، آپ خلق خدا کے لیے نافع ہوں، آپ کا وجود خیر کا سبب ہو، اور آپ جب چلے جائیں تو آپ کی کمی شدت سے محسوس ہو، آپ کا جانا ایسے ہو جس طرح کلیجہ نکل گیا ہے، جس طرح سینے سے دل نکل گیا، جس طرح زندگی بجھ سی گئی ہے۔ نہ یہ کہ لوگ کہے خاص کم جہاں پاک، کوئی بات نہیں، فلاں تھا وہ چلا گیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا، کوئی ارتعاش ہی پیدا نہیں ہوا قلب کے اندر، کوئی ہلچل ہی نہیں مچی کہ کون گیا ہے دنیا سے۔ تو کہا کہ اس طرح دنیا سے رہو، دنیا پہ رہو کہ تمہارا رہنا محسوس ہو اور تمہارا رہنا لوگوں کے لیے نافع ہو، تمہارا وجود مسرتیں بانٹتا ہو، خوشیاں دیتا ہو، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری کمی محسوس کی جائے، لوگ اداس ہو جائیں، جی نہ لگے، زمانہ اداس ہو جائے تمہارے جانے سے۔ وہ کسی نے کہا تھا دنیا اتے بندیاں رکھ تو ایسا بین کھلون، دنیا اتے بندیاں رکھ تو ایسا بین کلون، تو ہووے تے جگ ہسے تو جامے تے دنیا تلوکی رون۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا ہی ترجمہ میاں صاحب نے کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول حکمت اور دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اذا قدرت عن عدوک فجعل الفقر عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تو دشمن پر قابو پالے، کوئی تیرے مخالف کھڑا ہو، تجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو، ہر وقت اس کی طرف سے تجھے خطرہ لاحق رہتا ہو، پھر اللہ تجھے یہ طاقت دے دے، توانائی دے دے کہ تو اس دشمن کے اوپر قابو پالے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جس نے ناک میں دم کر رکھا ہو، جو لمحہ لمحہ رکاوٹیں کھڑا کرتا ہو، جو اذیتیں تیرے راستے کے اندر پھیلا دیتا ہو، جان چھوٹی اس دشمن پر غالب آ گئے، قابو پا لیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ذرا غور کیجئے۔ جو دشمن تیرے لیے اذیت کا سبب بن جائے اور وہ دشمن ہر وقت تیری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھے، اللہ تجھے توفیق دے کہ تو اس دشمن پر قابو پا لے اور دشمن پر غالب آ جائے، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ پھر تو شکر ادا کرے۔ تو کہا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ طریقہ مولا علی بتاتے ہیں۔ کہا کہ جب تم کسی دشمن پہ قابو پالے تو پھر طریقہ شکر کا یہ ہے کہ تو اس دشمن کو معاف کر دے۔ معاف کر دینا بہترین انداز شکر ہے۔ کتنی حکمت سے، بصیرت سے بری ہوئی بات ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت اگر دیکھیے تو جو جان کے دشمن تھے، فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ بہت نرمی بھی کی گئی تو کم از کم یہ تو ہوگا ہمیں شہر بدر کیا جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بھائی تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہمارے ساتھ۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حالانکہ جو انہوں نے سلوک کیا تھا وہ کتنا دردناک تھا۔ ایک معصوم بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، مالک ابن زغر کی قید سے مصر کے بازار تک پہنچے، پھر بکتے ہوئے محل میں آئے، پھر وہاں سے قید تنہائی کاٹی، اذیتیں گوارا کی، اور پھر مصر کے تخت پہ آج پہنچے، اور آج بھائی سوالی بن کے جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ بھی کیجئے، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ پہلے ہی ایک بھائی کے صدمے سے اذیت میں مبتلا ہے، اب بنیامین بھی آپ کے پاس آ گئے، تو ہمارے پر رحم کیجئے۔ جب رحم کی بھیک مانگنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ لمحے بڑے کربناک تھے۔
ایک دم وہ ٹھٹک گئے کہ یہ کہانی عزیز مصر کو کیسے معلوم ہے؟ یہ تو ہمارے بھائیوں کے درمیان کہانی، ہم نے اپنے باپ کو بھی بتائی کہ باپ سے جدا کرنے والے یوسف کو ہم لوگ تھے، اور یہ عزیز مصر کیا بول رہے؟ کہا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ ایک دم خوف، استفسار، حیرت، عجیب کیفیات تھی ان کی، اور کبھی جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے، کبھی انہیں تاریخ کنواں یاد آتا، اور اپنے بھائی کو جب پھینک رہے تھے وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا، اور ایک دم انہیں لگا اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف، کہا میں ہی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جس بھائی کو پھینکا تھا آج عزیز مصر کی شکل میں ان کے سامنے تھا، تم کا رما رما کانپ رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظار بھی نہیں کروایا کہ اچھا تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کرب سے بھی نہیں گزارا، اس تکلیف سے بھی نہیں گزارا، کہا تم نے جو کیا سو کیا، جاؤ تم آزاد ہو، میں یوسف تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی تمہاری معافی کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قابو پالو دشمن کے اوپر تو شکر کا بہترین انداز کیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال حکمت اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے زہد کے حوالے سے کہی ہے۔ زہد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور خواہشات ختم ہو جائیں۔ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ فقیر ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، لیکن دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ خواہش دنیا ختم ہو، ضرورت دنیا تو موجود ہے، پینے کے لیے پانی ہمیں چاہیے ہے، کھانے کے لیے ہمیں کھانا چاہیے ہے، لباس چاہیے ہے، رہنے کے لیے مکان اور دیگر ضروریات زندگی ہمیں چاہیے ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بن جاتی ہیں اور خواہشات سے آگے بڑھ کے جنون کی حد تک انسان کو چاہنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ گمراہیوں کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دولت ہاتھ سے نکل جائے، ہاتھ سے نکلے تو بندہ مفلس ہوتا ہے، لیکن دل سے نکلے تو پھر مفلس نہیں ہوتا، تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب غنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا، زہد اختیار کرنا، زاہد دنیا بن جانا، یہ کیا ہے؟ تو سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے کے ساتھ قول حکمت دیکھیے، کتنی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، تب سے افضل زہد یہ ہے کہ زہد کو بھی چھپایا جائے، زہد اس طرح اختیار کیا جائے کہ زہد وجہ تشہیر نہ بنے کہ میں جی تارک دنیا ہوتا ہوں، تارک دنیا ہونے کے باوجود بھی اس کو مخفی رکھا جائے چونکہ اس کے معاملے قلب انسانی سے ہیں، تو یہ بہترین زہد کی شکل ہے۔ تو اس ایک 3-4 حروف اور 3-4 لفظوں کا یہ حضور کا قول ذرا دیکھیے، یہ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کی ضرورتوں سے اپنے آپ کو جوڑے بھی رکھیں گے، لیکن ہمارا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا اور زہد کا حقیقی عود ہمیں میسر ہوگا۔ اور یہ بہترین زہد ہے کہ آپ زہد بھی اختیار کریں اور زہد اختیار کرنے کی ریاکاری سے بھی بچیں اور اس کو بھی مخفی رکھیں اس انداز سے کہ جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ حضرت شیخ شبلی کا وجود کچھ فربا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ فربا وجود رکھتے ہیں، تو شیخ شبلی فرمانے لگے کہ ہماری روح نے رب سے اتنے مخفی انداز سے پیار کیا ہے کہ جسم کو پتہ نہیں لگ چلا، جسم کو پتہ نہیں لگ سکا اور جسم فربا ہوتا چلا گیا، اور کہا کہ روح نے اس گہرائی سے اور اس اخفاء کے ساتھ رب سے پیار کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ بہترین زہد اخفاء زہد ہے۔ آپ نے ایک اور بات کی غنا کے حوالے سے، دولت مندی کے حوالے سے،
کہ غنا کیا ہے، دولت مندی کیا ہے، تو سنیے ذرا آپ کا قول۔ اشرف الغنا ترک المنا، بہترین غنا کیا ہے؟ جائیدادیں زیادہ ہوں، کاروبار زیادہ ہوں، بینک بیلنس بہت سارا ہو۔ کون بندہ سب سے بڑا دولت مند ہے؟ جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کی فلاں 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 نعمتیں ہوں، وہ ٹاپ 10 میں شمار ہوتا ہو، تو وہ سب سے بڑا غنی کہلائے گا، سب سے بڑا دولت مند صاحب ثروت کہلائے گا؟ نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشرف الغنا، سب سے اشرف، افضل، بہترین غنا اور دولت مندی وہ ہے ترک المنا، کہ آرزویں ختم کر دی جائیں۔ جب آرزویں اور تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو پھر انسان جس حالت میں بھی ہوگا وہ غنی ہوگا۔ تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، اقبال کہتا ہے تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو جب آرزو ہی بدل گئی تو زندگی کا حسن نصیب ہو گیا، ورنہ جتنا بھی مل جائے انسان صابر شاکر نہیں رہتا۔ فرمایا ابن آدم کو اگر 2 وادیاں مل جائیں سونے کی تو وہ آرزو کرے گا کہ تیسری بھی میسر آ جائے۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ اور بہترین غنا کیا ہے، اشرف الغنا کیا ہے؟ کہ انسان کا دل تمناؤں سے خالی ہو جائے، آرزو سے دل خالی ہو جائے۔ جو مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو پھر بھی ٹھیک۔ وہ کسی گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ تو یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے کہ یار اگر مل جائے تو یا اللہ تیرا واہ واہ شکر ہے کہ تو نے مجھے دے دیا، اور اگر نہ ملا تو کہا مالک تیرا شکر ہے تو مجھے صبر عطا کر۔ حضور سے کہا گیا، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب اگر تو چاہے تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں۔ تو فرمایا جب یہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ کاٹوں۔ جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کرو، جس دن فاقہ کاٹے اس دن صبر کرو۔ تو بہترین غنا کیا ہے کہ انسان کے دل سے آرزوؤں کا اور تمناؤں کا نکل جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ اپنے فرزند کبیر حضرت حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ کی ایک وصیت ہے، ذرا سن لیجئے۔ آپ کی وساطت سے حضرت علی المرتضیٰ کی نسبی اور ماننی اولاد سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا و اربع، کہ میرے سے 4 چیزیں یاد کر لو اور 4 یاد کر لو، یعنی 8 چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم میرے سے ان کو حفظ کر لو، ان کو یاد کر لو۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں اور اپنی زندگی کے نظم و نسق کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے، اور تمام محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور بات وہ وصیت اپنی بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیہ، یہاں یا بنیہ تصغیر ہے لیکن یہ محبت کے لیے ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا و اربعا، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن، تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ سنو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔
فرمایا اِنَّ أَغْنَى الْغِنَاءَ الْعَقْلُ، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ اصل دولت جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے وہ عقل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے اسی عنوان سے، آپ نے فرمایا کہ رضینا بقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم کی دولت ارزانی کی اور جہلوں کو مال دیا۔ علم کے ساتھ مال مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اور علم کے بغیر مال خرابی لاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی ثروت جو عطا کی گئی ہے انسان کو وہ عقل ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی وہ بے وقوفی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، سب سے بڑی وحشت جو ہے، سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے، عجب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَكْرَمُ الْحَسَدِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا حسن جو حسب النسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، میں شہنشاہ کا بیٹا ہوں، پدرم سلطان بود، میرا بادشاہ، میرا والد بادشاہ تھا، یہ حسب نسب بیان کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر حسب نسب کیا ہے؟ سنو سیدنا علی المرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فلاں شہنشاہ کا فرزند ہوں، فلاں دولت مند کا فرزند ہوں، فلاں عالم کا بیٹا ہوں، فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، فلاں جو ہے وہ رئیس شہر کا فرزند ہوں، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں؟ تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہو، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اونچی ذات کے شخص ہو، تمہارا خلق گواہی دے گا، تمہارا کردار گواہی دے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تو اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنی محنت کرنی چاہیے، نہ اس بات پر کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، بلکہ اپنے کردار کو اتنا بہتر بناؤ کہ تمہارے کردار کی خوشبو سے لوگ خود جانے کہ تم کون ہو۔ مشکاست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگھ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگھیے، ذرا ناک قریب کیجئے، وہ کون سی خوشبو ہے
जिस खुशबू का तारुफ अत्तार को बताना पड़े, खुशबू बेचने वाले को जिसका तारुफ करवाना पड़े, बड़ी अच्छी खुशबू है जनाब, ले लो, बहुत अच्छी खुशबू है। तो फारसी वाले कहते हैं खुशबू आस्त के खुद बबैत, खुशबू खुद बता देती है कि मैं खुशबू हूँ, अत्तार नहीं बताता कि मैं खुशबू। तो तुम कौन हो, तुम्हें बताना पड़े, अपना कसीदा बयान करना पड़े, अपना नसबनामा बयान करना पड़े, मेरा बाप ये था, मेरा चचा ये था, मेरा दादा ये था, कहा ये बताने की जरूरत नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं तुम्हारे खुल्क की खुशबू से लोग समझ जाएंगे ये कौन है, तुम्हारी अखलाक इतनी अच्छी हो कि लोग पहचान जाए तुम कौन है। तो बेहतरीन हस्ब नसब क्या है? अपने बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता रहे हैं, मुझे बताइए इमाम हसन से बेहतर नस्ब और हसब किसका हो सकता है? रसूलुल्लाह की बेटी के बेटे, इमामुल औलिया के फर्जंद हैं, रसूलुल्लाह के नवासे हैं, बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। तो उन्हें ये नहीं कहा कि तुम ये बताते फिरना, बल्कि कहा कि तुम्हारा खुल्क गवाही दे कि मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, तुम्हारे इखलाक गवाही दे कि मैंने फातिमा का दूध पिया है, तुम्हारा किरदार गवाही दे, तुम्हारी शजात गवाही दे कि तुम अली के फर्जंदे अर्जुमंद हो। तो कहा अपने बेटे को वसीयत करते हैं कि बेहतरीन जो तारुफ है तुम्हारा वो अच्छा अखलाक है। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन चीज़ों को बयान करने के बाद फरमाते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इय्याका वल मुसादता अल अहमक, बेवकूफ़ शख्स की दोस्ती से हमेशा बचना, बेवकूफ़ शख्स की दोस्ती से हमेशा परहेज़ करना, कभी भी बेवकूफ़ से दोस्ती न लगाना। फ़इन्नहु युरीदु अन यनफ़अका फ़यदुर्रुका, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहेगा लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। वो दिल से चाहे कि तुम्हें नफ़ा पहुंचाए, लेकिन अपनी जहालत की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। हमारे कहा जाता है कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है, तो वो इसी कौल का तर्जुमा है, इसी का मफ़हूम है। आपने अपने बेटे हसन को ये नसीहत की, ये नसीहत पल्ले बाद ने, और तभी भी जायल और बेवकूफ़ से दोस्ती रखें, उससे रवैया अच्छा रखें, सलूक अच्छा करें, उसके लिए खैर का ज़रिया बने आप। ये मतलब नहीं कि बेवकूफ़ को आप सलाम भी ना करें, लेकिन दोस्ती एतमाद आप उस पर नहीं कर सकते, इसलिए कि दोस्ती एक बहुत बड़ा रिश्ता है। तो बेवकूफ़ की दोस्ती से फरमाया गुरेज करना है, इसलिए कि वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहेगा नियतन, लेकिन तुम्हें फ़ायदा पहुँचा नहीं सकेगा, तुम्हें उल्टा नुकसान पहुँचाएगा। दूसरा फरमाया वइय्याका व मुसादिका तल बखील, और बखील से कभी भी दोस्ती न लगाना, ये भी मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। क्यों? फ़इन्नहु यबउदु अनका अहवजा मा तकूनु इलैहि, इसलिए कि जब तुझे इंतहाई ज़रूरत का वक्त आएगा तो वो तुझसे दूर हट जाएगा। बखील आदमी जिसकी फितरत में बुखल रखा गया है, वो कभी भी तेरे काम नहीं आ सकता। जब भीड़ बनेगी, औखा वक्त आएगा तो वो कभी भी तेरा साथ नहीं देगा, और तू उस पर तवक्को लगाए हुए होगा कि मेरा दोस्त है और औखे वेले मेरे काम आएगा, लेकिन औखे वेले वो काम नहीं आएगा। तो बखील से दोस्ती का रब नहीं रखना, इसलिए कि मुश्किल के वक्त में वो तेरी मदद नहीं कर पाएगा। तीसरी बार इरशाद फरमाई वइय्याका व मुसादका तल फाजिर, बदकार शख्स से कभी दोस्ती न रखना, बुरे शख्स से कभी दोस्ती का रिश्ता न जोड़ना। फ़इन्नहु यबीउका बित्ताफ़ा बित्ताफ़ा बित्ताफ़ा, इरशाद फरमाया कि जो फासिक व फाजिर है, बुरा शख्स है, बदकार है, उससे दोस्ती न रखना, इसलिए कि वो बहुत थोड़ी कीमत में तुझे बेच देगा। बुरा आदमी तो वो कहते हैं वो बीवियों को बेच देते हैं, दोस्त क्या होता है? वो तो माँ और बहनों और बेटियों की आबरू में बेच देते हैं। दोस्त क्या होता है? तो फरमाया कि वो तुम्हें बहुत कम कीमत में, फूटी कोरियों में तुझे फरोख्त कर देगा। इसलिए कभी भी किसी फासिक व फाजिर से दोस्ती ना रखना। और आखिरी बात जो अपने बेटे को आपने फरमाई, वइय्याका व मुसादका तल कज़्ज़ाब, झूठे आदमी से कभी दोस्त नहीं रखना। झूठे आदमी से कभी भी रब पे खुसूसी कायम ना करना, मोहब्बत का रिश्ता कायम ना करना। क्यों?
اس لیے فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، جس طرح شراب ہوتا ہے وہ اس کی طرح ہوتے ہیں. يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا. جو چیز قریب ہوتی ہے، جو وہ سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائیں گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا. تو جو قریب ہے اس کو دور بتائے گا، جو دور ہے اس کو قریب بتائے گا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لوگوں سے دوستی کرنے سے گریز کرنے کی تلقین کی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پہلا شخص فرمایا بے وقوف سے دوستی کبھی نہیں کرنی، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان دے گا. دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ نے کہا بخیل سے دوستی نہیں کرنی، جب بھیڑ بنے گی اوکھا ویل آئے گا وہ تیری مدد نہیں کر پائے گا. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ فاسق و فاجر سے دوستی نہیں رکھنی، وہ تیری آبرو بیچ دے گا، تجھے بہت سستے میں بیچ دے گا، فروخت کر دے گا. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ جھوٹے سے دوستی نہیں رکھنی. جھوٹا آدمی تجھے قریب والی چیزیں دور دکھائے گا، دور والی چیزیں قریب دکھائے گا، اور تو مغالطے میں مارا جائے گا. یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں، اور آپ کی وسعت نظر، دقت نظر، یرف نگاہی کا پتہ دیتے ہیں کہ کس قدر معاشرتوں اور معاشرتوں کے رویوں کو، لوگوں کے مزاج کو اور لوگوں کے معاملات کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے. ذرا ان حکمت برے کلمات میں سے ایک کلمہ اور سن لیجئے اور دیکھیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ جو شخص شریف ہو جب وہ بھوک میں مبتلا ہو جائے، جب اس پر غربت آ جائے تو فرمایا اس سے ڈرو. اور دوسرا فرمایا کہ جو لئیم ہو، کمزور ہو، اور جب اس کے پاس طاقت آ جائے تو اس سے بھی ڈرو. یعنی جو لئیم الفطرت شخص ہو، کمینہ ہو، تو جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور دوسری جانب جو شریف آدمی ہوتا ہے تو جب وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قہر و غضب سے بھی بچو، اس کے غصے سے بھی بچو.